جی مائی ڈیئر ویورز، آداب۔ راشد جاوید آج ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ دن بدن تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا جو مرحلہ درپیش آنا ہے وہ قریب آ رہا ہے، وہ وقت قریب آ رہا ہے، اور ہوپ فلی کہ 18 مارچ کو قومی اسمبلی کا سیشن میں اس پر ووٹنگ ہوگی۔ اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ عمران خان مزید حکمرانی کا حق رکھتے ہیں یا پھر انہیں ایوان کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں رہا۔ کچھ باتیں کرنا چاہوں گا اس موقع پر، کیونکہ اب تو لمحہ بلمحہ سچویشن جو ہے وہ کلیئر ہوتی جا رہی ہے۔ خاص طور پہ جو آج باتیں ہوئی ہیں شیخ رشید صاحب کے بیانات، اور اس کے بعد مسلم لیگ قائد اعظم کے مونی سرائی اور کامل علی آخا صاحب کا جو اس پہ رسپانس ہے، اس سے اب یہ بات بہت واضح ہو رہی ہے کہ عمران صاحب کے اتحادی جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اب آہستہ آہستہ ان سے دور جا رہے ہیں، بلکہ تیزی سے اب ان سے دور جا رہی ہیں۔ مسلم لیگ، نون، مولانا فضل الرحمان کی جماعت JUIF اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت تینوں اس طریقے عدم اعتماد کی جو موومنٹ ہے اس کو لیڈ کر رہی ہیں، اور ان کی کوشش ہے، ان کی خواہش ہے کہ اتحادی بھی ان کے ساتھ آن ملے۔ نہ صرف اتحادی آن ملے بلکہ PTI کے بھی ناراض ارکان یا وہ ارکان جو سمجھ رہے ہیں کہ اب عمران خان کا ٹائم مزید نہیں رہ گیا، وہ بھی PTI کو خیر بات کہیں اور تحریک عدم اعتماد کی اس قرارداد کا حصہ بنے، اس ریزولوشن میں وہ بھی سپورٹ کریں اور عمران خان کو گھر بھیجنے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اب اس وقت عمران خان صاحب بدقسمتی سے اسمبلیاں توڑنے کا آپشن کھو بیٹھے ہیں، جس کو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ بلا شبہ یہ اپوزیشن جماعتوں کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، وکٹری ہے، کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بالکل ادراک ہونے ہی نہیں دیا کہ کس وقت وہ تحریک عدم اعتماد کی جو قرارداد ہے اور اسمبلی کا سیشن بلانے کی ریکوزیشن ہے وہ ایک دم سے پیش کر دیں گے۔ یہ سب کچھ اتنا خفیہ طریقے سے انہوں نے کیا کہ عمران خان کو جو ان کے سول انفارمیشن کے بعض ادارے ہیں وہ بھی اس سے آگاہ نہیں کر سکے، اور عمران خان اسمبلیاں ڈیزولو نہیں کر سکے۔ اچھا، اب عمران خان کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہری بات ہے یہ بہت ہی مشکل سوال ہے۔ ڈے بائی ڈے ان پہ کلیئر ہو رہا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو لوز، اور اقتدار ان کے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ بہترین تو اب یہ ہے کہ ایک شام قوم سے خطاب کریں اور ریزگنیشن اپنا دے دیں۔ بے شک تحریک عدم اعتماد سے پچھلی شام کو یہ کر لیں، عزت پھر بھی بچ جائے گی۔ بہرحال یہ ان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوگا، ان کی پارٹی کے ارکان کے لیے بھی، کہ ٹریجری بینچز سے اب وہ موو کر کے اپوزیشن بینچز میں ان کو بیٹھنا پڑے گا، اور جو کل تک کی اپوزیشن تھی وہ ساری کی ساری ٹریجری سائڈ پہ آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ ایک چیز پہ غور کریں تو اس ناکامی، اس فیلئر کی ذمہ داری صرف اور صرف عمران خان ہی پر آتی ہے۔ آج میں کچھ باتیں یاد کرانا چاہوں گا۔ عمران خان صاحب نے الیکشن ون کیا، اور ظاہر قومی اسمبلی میں بھی ان کو اکثریت حاصل ہو گئی، پنجاب اسمبلی میں، KP کے اسمبلی میں بھی ان کو اکثریت حاصل ہو گئی، سندھ اسمبلی میں ظاہر ہے کہ بہرحال PTI جو تھی مائنورٹی پہ تھی۔ آپ کو یاد ہوگا ان کے سندھ اسمبلی کے نو منتخب رکن ڈاکٹر عمران شاہ نے گریڈ 18 کے ایک سول آفیسر پر روڈ پہ تشدد کیا تھا، سڑک پہ تشدد کیا تھا، ان کو ان کی گاڑی سے نکال کے مارا پیٹا تھا۔ تو عمران خان کے پاس بہت سنہرا موقع تھا یہ کہ یہ ہر صورت میں ان متعلقہ MPA سے ریزگنیشن لے لیتے۔ ریزگنیشن نہ اگر وہ دے رہے تھے تو پارٹی چیئرمین کے طور پہ یہ ان کو ڈی سیٹ کروا دیتے۔ یقین کیجئے بہت ہی آرام سے اور زیادہ اکثریت سے ضمنی الیکشن میں PTI اس سیٹ کو واپس لے لیتی، اور ویسے بھی وہ اپوزیشن کی سیٹ تھی وہاں پہ سندھ اسمبلی میں، فرق تو نہیں پڑتا تھا اگر لوز بھی کر لیتی، لیکن ان کا سیاسی قد بہت بلند ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو بہت ہی ایک سانحہ پیش آیا، جو بہت ہی افسوسناک واقعہ پاکستان کی تاریخ کا، آپ سب جانتے ہیں، جو لاہور کی ایک فیملی کو صحیح بار میں بے دردی سے اینٹی ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں نے گولیاں مار کر ختم کر دیا۔ یہ بہت ہی بڑا سانحہ تھا، بہت ہی بڑا سانحہ۔ 3 معصوم بچے ان کے زندہ بچ گئے، لیکن ان کے سامنے ان کی بڑی بہن کو اور ان کے ماں باپ کو بے دردی سے مار دیا گیا۔ جو صاحب کار ڈرائیو کر رہے تھے ان کو بھی مار دیا گیا۔ ایک دفعہ پھر قسمت نے عمران خان کو موقع دیا کہ عمران خان قرار واقعی ایکشن لیں، اور جبکہ تمام ادارے ان کے ساتھ تھے، چاہے وہ فوجی ادارے تھے، قومی سلامتی کے ادارے تھے یا ایڈمنسٹریشن کے ادارے تھے، سب
ان کی ایک اشارے کے منتظر تھے، تو عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ انتہائی سنگین سزا دیتے، انتہائی میرٹ پہ اس کی انکوائری کرا کے قرار واقعی سزا دیتے، بلکہ سزائے موت ان کو دے دی جاتی تو بہت بہتر تھا جنہوں نے ظلم کیا۔ لیکن عمران خان نے بہت ہی کیا اسے کرنا چاہیے، ایک سرد موہری کا اور ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں بے رحمانہ ایٹیچیوڈ اپنا شو کیا۔ ان بچوں کو چند دنوں بعد وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا گیا اور ان کو صوفوں میں پھنسا کے ان کے چچا کو، ان کے جو بھی ساتھ مرے آئے تھے ان کو اور ان بچوں کو بٹھایا گیا۔ فار ایگزامپل اگر 3 بندوں کا صوفہ ہے تو اس پہ 4 یا 5 لوگ بٹھا دیے۔ تو عمران خان صاحب یہ طریقہ نہیں تھا، یہ بالکل طریقہ نہیں تھا۔ آپ بھی اس میں ظالموں کے حامی بنے، ظالموں کے سرپرست بن گئے۔ آپ نے ایک دکھی فیملی کے دکھ میں مزید اضافہ کر دیا، جو پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے آپ نے ان کو مزید رلایا، ان کے دل دکھائے آپ نے۔ عمران خان صاحب یاد رکھیے، عوام کی بد دعائیں بھی لگ جاتی ہیں، مظلوموں کی بد دعائیں بہت زیادہ لگتی ہیں۔ آپ کو یہ سوچنا ہی دیتے کہ کرسی کسی کی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے آپ کے مخلص ساتھی نعیم الحق صاحب کا انتقال ہوا، آپ جنازے پر نہیں گئے۔ آپ کیوں اتنے سپرسٹیشیس ہو گئے، کیوں ان چکروں میں آپ پڑ گئے؟ آپ یہ دیکھتے کہ عوام مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے۔ کسی ایک بھی عید پر سوائے ایک آدھ دفعہ کے آپ نے پبلک میں عید کی نماز نہیں پڑھی۔ آپ واحد وزیر اعظم ہیں جو دوپہر کے 11-12 بجے تک سوئے رہتے ہیں۔ کیا اس طرح ملک چلتے ہیں؟ جناب اس طرح ملک نہیں چلتے۔ آپ اس ملک کو چلانے میں ہر معاملے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے غیر مناسب زبان استعمال کی اپنے مخالفین کے لیے، آپ نے اپنے مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی۔ اچھا مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ حتیٰ کہ یہاں پہ انتقامی لفظ بھی میں ٹھیک بول رہا ہوں یا نہیں۔ پی ایم ایل این نے تو اپنے دور میں آپ کو تنگ ہی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں آپ کو کہا، آپ کا دھرنا بھی ہوا، وہ بیچارے تنگ رہے، بلکہ وہ ٹھیک ٹھاک ٹینشن میں رہے، انہوں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا۔ اس سے پہلے کا دور دیکھتے ہیں، پیپلز پارٹی کی مرکز میں حکومت تھی، صوبائی حکومت شہباز شریف کی تھی، اور نواز شریف صاحب جو تھے وہ تو آپ کو یاد ہوگا 2008 کا الیکشن انہوں نے لڑائی نہیں تھا، کنٹیسٹ ہی نہیں کیا تھا، وہ تو معاہدے کی پاسداری کر رہے تھے۔ آپ نے اس دور میں بھی پیپلز پارٹی پہ ہاتھ بہت ہلکا رکھا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ہاتھ ہولا رکھنا، تو آپ نے جی وہ کیا، آپ نے ڈینگی برادران کا ٹائٹل دیا، آپ نے جتنی بھی تنقید کی پنجاب حکومت پر کی یا شریف برادران پہ کی، حتیٰ کہ وہ جو آپ کا تاریخی جلسہ تھا 2011 والا 30 اکتوبر کا، اس میں بھی ساری تنقید آپ کی نون لیگ کے اوپر تھی۔ اس کے بعد بھی جو کچھ آپ نے کیا وہ نون لیگ کے خلاف کیا، اور پھر جب آپ اقتدار میں آئے تو واقعی آپ نے کسی پہ رحم نہیں کیا۔ احد چیمہ کو، فواد حسن فواد کو آپ نے فوری طور پہ گرفتار کرا دیا۔ آپ کے زیر اثر آپ سے ڈر کر نیب نے اتنی گرفتاریاں کی، اتنا زیادہ انتقامی کارروائیاں نیب نے کی کہ اللہ کی پناہ۔ اس طرح عمران صاحب ملک نہیں چلتے۔ آپ کو چاہیے تھا گورننس پہ توجہ دیتے، آپ کو چاہیے تھا لوگوں کے مسائل حل کرتے۔ آپ جانتے ہیں کراچی بہت بڑا شہر ہے، مینج نہیں ہو رہا، بہرحال وہاں پہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ماضی میں رہی تھی، اب پیپلز پارٹی تو ابھی بھی ہے۔ آپ کو چاہیے تھا آپ اس کراچی کی تقدیر بدل دیتے۔ انہوں نے پھر بھی آپ کے لوگوں کو بہت سیٹیں دی ہیں، 7-8 سیٹیں تو آپ کے لوگوں کی وہاں سے ہیں۔ تو آپ کا تو پہلا فرض یہ تھا کہ آپ کراچی کو اس کے حقوق دلاتے، کراچی کے عوام پہ رحم کرتے، اور یہ تھا کہ باقی پنجاب کے شہروں میں بھی، کے پی کے شہروں میں بھی آپ کوئی امپروومنٹ لاتے، نہ یہ کہ ایک بنی بنائی میٹرو ٹرین آپ چلا نہیں سکے۔ کتنے عرصے کے بعد آپ نے وہ جا کے ٹرین بادل ناخواستہ چلائی، کتنا ہی جرمانہ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو پے کرنا پڑ گیا۔ اس طرح نہیں ملک چلتے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں میں اسلام آباد میں 10 لاکھ شہری اکٹھے کر لوں گا۔ میں نے تو آپ کو پچھلے بھی لوگوں میں مشورہ دیا ہے کہ قوم سے خطاب ٹی وی پر کریں، سڑکوں پہ یا ڈی چوک میں شہری لانا اپوزیشن کا کام ہوتا ہے، آپ بھی لاتے رہے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس وقت اگر آپ لاتے ہیں تو یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہو جائے گی۔ معذرت کے ساتھ آپ کا مذاق بن جائے گا عمران خان صاحب جب اگلے دن آپ وزیر اعظم کی کرسی پر نہیں رہیں گے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے جلسوں میں لوگ اتنی تعداد میں آ جاتے ہیں؟ نہیں آتے عمران خان صاحب، یقین کریں نہیں آتے۔ اگر زیادہ ہی دل کر رہا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب وزیر اعظم کی کرسی سے آپ کو اتارا جائے اس کے 2 سے 3 دن بعد آپ ڈی چوک میں ضرور ایک جلسہ رکھ لیں، وہ آپ کا حق ہے۔ لیکن ہر کوئی نواز شریف نہیں ہوتا۔ آئیے تھوڑا سا آپ کو آزادی کرا دوں اپنے ناظرین کو میں، کہ جب نواز شریف صاحب کو اتارا گیا، اول تو انہیں پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا، انہوں نے پیسفلی وزیر اعظم کی کرسی چھوڑ دی، وزیر اعظم ہاؤس چھوڑا، اور جی ٹی روڈ کے راستے وہ لاہور ہے، جگہ جگہ ان کا استقبال ہوا۔ انہوں نے ایک نعرہ دیا، مجھے کیوں نکالا۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ایک نیا نعرہ دے دیا، خلائی مخلوق، پھر ایک نیا نعرہ دے دیا، ووٹ کو عزت دو۔ اب آپ دیکھیے نواز شریف صاحب کی جو کرسی چھینی گئی تھی وہ 2017 میں چھینی گئی تھی، لیکن آج 4.5 سال بعد بھی مجھے یہ نعرے یاد ہیں۔
اس لیے کہ عوام ان کے ساتھ چلی. عوام نے واقعی دکھ محسوس کیا. کیوں محسوس کیا؟ ان کے دور میں گورننس اچھی تھی, ملک اچھا چل رہا تھا. پہلے وزیر اعظم تھے جو میں نے دیکھا کہ یہ جو آئل ہوتا ہے ایڈیبل آئل, یہ 1100 سم تھنگ کا تھا اور انہوں نے اچانک اس کو 890 کا کر دیا تھا. یہ ہوتی ہیں باتیں. انہوں نے عوام کے لیے واقعی اچھے اقدامات کیے, عوام کو سستی ٹرانسپورٹ دی, عوام کو سہولیات دی, موٹر ویز کا جال بچا دیا. اب دیکھیے نا, لاہور سے ملتان ہم ڈائیو ایکسپریس پہ جاتے تھے, جو سفر 5.5 گھنٹے میں یا 5.25 گھنٹے میں طے ہوتا تھا, آج ماشاءاللہ سے موٹر وے کی وجہ سے 3.5 سے 4.25 گھنٹے میں لاہور سے ہم ملتان پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ میاں نواز شریف کو جاتا ہے. تو عمران خان صاحب, میں صرف آپ سے یہ کہوں گا, ہو سکے تو میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا ہے, ان سے تو آپ کیا معافی مانگیں گے, اتنا تو آپ میں بدقسمتی کے ساتھ ظرف نہیں ہے. لیکن ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچئے گا اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ مکافات عملی آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اس لیے اب آپ کا اقتدار وقت سے پہلے اپنے خاتمے کی طرف جا رہا ہے. جتنے مرضی جلسے جلوس کر لیں, بے شک آپ ملک کے اندر ریلیاں بھی نکالیں, بے شک آپ بھی اسلام آباد سے لاہور بائی روڈ آ جائیں, یہ سارے شوق پورے کریں, یہ آپ کا حق ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ ڈی چوک کا جلسہ آپ کے اقتدار کی ڈوبتی کشتی کو بچا نہیں سکتا. آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اتحادی بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں. ذہنی طور پہ جتنی جلدی اس کو قبول کر لیں گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہوگا, ڈپریشن بھی کم ہوگا. شکریہ, تھینک یو.